ہاں اگر کسی خاص عدد پر حضرت پاک کی موازنت ثابت ہو جائے یا صحابہ کی موازنت ثابت ہو جائے تو اس کے لیے لفظ سنت کا استعمال کیا جائے گا اور اس سے زائد نوافل پڑھنے کی بھی گنجائش رہے گی، بلکہ اس کی ترغیب دی جائے گی کہ جتنی بھی آپ زیادہ عبادت کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ یہ ذہن جو غیر مکلفین کا ہے کہ اتنی رکعت سے زائد پڑھنا بدعت ہے، خلاف سنت ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے کوئی یوں کہے کہ 70 مرتبہ سے زائد استغفار پڑھنا بدعت ہے ایک دن میں، یا 100 مرتبہ سے زائد استغفار پڑھنا بدعت ہے۔ تو اس لیے یہاں قاعدہ یہی ہے کہ نبی اکرم نے اپنے قول مبارک سے بھی یہی فرمایا کہ جتنے زیادہ نفلی عبادت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر فرائض کے برابر عطا فرمائیں گے۔ اور آپ کا عمل میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دیا، ایک روایت جو سنن کبریٰ بہقی میں ہے اس میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت فرما رہی ہیں، تغیر لونہ، اتنی آپ کی بات کرتے کہ آپ کا رنگ بدل جاتا، وکثرت صلاتہ، اور نماز آپ بہت زیادہ ادا فرماتے، وابتعل بالدعاء واشفق لونہ، اور دعا اور نماز کی اتنی کثرت ہوتی کہ آپ کا رنگ جو تھا وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا۔ تو آپ کا قول اور عمل تو یہ بتا رہا ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت رمضان میں کی جا سکے اور رات کو کوئی نہ سوئے، بالکل یہ ہے اللہ کے نبی پاک کا اصل طریقہ رمضان مبارک کا۔ لیکن جیسا مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات لکھتے ہیں کہ عوام اگر اللہ کے نبی پاک کے اس طریقے کو نہیں اپنا سکتے، ان کو مشقت محسوس ہوتی ہے، تو 20 رکعت پر خلفائے راشدین کی موازنت ثابت ہے، خواہ موازنت عملی ہو یا تشریعی، کیونکہ غیر مکلفین یہ بھی دھوکہ دیا کرتے ہیں کہ خلفائے راشدین سے خود یوں ثابت کرو کہ اس نے کھڑے ہو کر 20 تراویح گن کر پڑھی۔ تو سنیت کے لیے موازنت کا ثابت کرنا ضروری ہے، وہ عملی ہو یا تشریعی ہو۔ مثلا اس کو مثال سے سمجھیں، 5 نمازوں سے پہلے اذان اور اقامت بالاتفاق سنت ہے، تمام فرقے مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی یوں ضد کرے کہ رسول پاک نے ہمیشہ 5 نمازوں سے پہلے خود اذان کہی ہو، یہ ثابت کرو تو ہم مانیں گے، ورنہ ہم اذان کو سنت نہیں مانیں گے، اس کے سنت ہونے کا انکار کریں گے۔ یا کم یوں دھوکہ دے کہ ساری زندگی میں صرف ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں سے پہلے خود اذان کہی ہو، تو پھر تو ہم سنت مانیں گے، ورنہ ہم اس کو سنت نہیں مانیں گے۔ یا ایک نماز، ایک دن کی ایک ہی نماز سے پہلے کبھی رسول اکرم نے خود اقامت فرمائی ہو، تو ہم اس کو سنت مانیں گے، ورنہ ہم سنت نہیں مانیں گے۔ تو یہ طریقے دھوکہ دینے کے ہوتے ہیں۔ جو بھی مسئلے کے ثبوت کے طریقے ہیں ان میں سے کسی طریقے سے بھی مسئلہ ثابت ہو جائے تو اس مسئلے کو ثابت سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے اپنی طرف سے کسی طریقے کو خاص کرنا کہ اس قسم کی الفاظ دکھاؤ، ورنہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔